السلام علیکم، میں فردوس نزلہ۔ آج میں اپنے 12ویں کے بچوں کو ایک سبق پڑھانے جا رہی ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے غالب کی شاعرانہ عظمت۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب در حقیقت ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ اردو شاعری کی دنیا میں جو نام سب سے پہلے ہر خاص و عام کی زبان پر آتا ہے وہ غالب کا نام ہے۔ غالب حقیقتاً دوسرے تمام شعراء پر غالب تھے۔ ان کا کلام دیگر تمام اردو کے کلام پر غالب تھا۔ غالب نے شاعری میں جو گل بوٹے کھلائے ہیں وہ بے مثال ہے۔ جس فکر و فن کی شمع غالب نے اپنی شاعری کے ذریعے روشن کی ہے وہ ہمیشہ ہی ادب و تہذیب کی بنیاد کو چمکاتی اور جگاتی رہیں گی۔ آج بھی انہیں ہر شخص طرح طرح سے یاد کرتا ہے۔ کوئی انہیں مغلیہ دور کا خاص اور اہم شاعر قرار دیتا ہے تو کوئی ان کے کلام کے مجموعہ دیوان غالب کو الہامی کتاب سے موسوم کرتا ہے۔ یعنی سبھی کی زبان پر غالب کی بلند مقامی اور عظمت کا ذکر ہے۔ تیرے فکر و فن سے ملی روشنی، ملی تم سے گلشن کو پھر تازگی۔ ڈاکٹر وحید اختر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ غالب بہت بڑے فنکار تھے۔ اگر وہ بڑے فنکار نہ ہوتے تو ان کی فکر پر بات کرنے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ اپنی جدت ادا اور حسن ادا کا غالب کو احساس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ادائے خاص سے نکاح سرائی شروع کی۔ یار ان نکتہ داں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور میرے خیالات کی باریکی اور نزاکت کو پرکھیں اور سمجھیں۔ اس شعر کے سیدھے سادھے لفظوں میں تقابل کی خوبی بھی پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف غالب ہے جو نکتہ سرائی کر رہے ہیں اور سننے والوں کو دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں۔ نکتہ سرا اور نکتہ داں کا تقابل بھی لطف سے خالی نہیں ہے۔ ان کا ایک شعر میں اس نکتہ سرا اور نکتہ داں کا لطف اٹھائیے۔ ان کا یہ شعر ہے: ادائے خاص ہے غالب، ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یا راز نکتہ داں کے لیے۔ غالب کے حسن خیال اور حسن ادا ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ میر اور مومن بھی لفظوں کے استعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ غالب انہیں فاتحانہ انداز میں برتتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جن لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ انہی کے خاطر وجود میں آئے ہیں، یعنی وہ الفاظ انہی کے لیے بنا ہے۔ میر صاحب کی استادی کو ماننے کے باوجود غالب کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا۔ ان کے یہاں حسن بیان کی جو جلوہ گری ہے وہ کسی اور کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اردو میں غالب کی غزل میں تخیل کا رمزی اور ایمائی انداز بیاں اپنے کمال کو پہنچا۔ ذوق کی رسمی معاملے بندی، محاورہ نگاری اور سند گیری کی داد دینے والوں کے لیے یقیناً غالب کے تخیل کی بلند پروازی تک رسائی حاصل کرنا دشوار ہوگا۔ غالب کے دل میں اپنے اشعار کے معنی تھے، چاہے دوسرا انہیں نہ سمجھ سکتے، چنانچہ کہتے تھے: نہ ستائش کی تمنا، نہ صلہ کی پرواہ،
ना ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ مطلب کسی شاعر کی عظمت کا اندازہ اس کے استعاروں کی قوت، تازگی اور بلندی سے کیا جا سکتا ہے، جو معنی اور بیان کی جان ہوتی ہے۔ انہی سے بلاغت جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارے مختلف رنگوں کی مثل ہے جس سے اشعار کی تصویریں بنتی ہے۔ ان سے حسن آفرینی اور معنی آفرینی دونوں میں مدد ملتی ہے۔ اردو کے شاعروں میں غالب کے کلام میں اس کی مثالیں جتنی ملتی ہیں کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتی۔ اس انداز فکر اور اسلوب بیان سے بجا طور پر غالب کی شاعرانہ عظمت کا سکہ بیٹھا۔ ان اشعار کے بلاغت کچھ اس طرح ہے، تو اسے ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے رہیں جنوں کی حکایات کھونچ کاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش یا پایا۔ غالب کے کلام میں شوخی، ظرافت اور طنز و مزاح کا اچھا خاصا اجتماع ہے۔ اس طنز میں خود ان کی ذات بھی ہدف نشانہ ہے، اور شوخی کا یہ عالم ہے کہ زاہد، ملا، امام، فرشتے، جنت، حوریں، یہاں تک کہ خدا، سب کے سب ان کے طنز کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان کے طنز کا نشانہ بننے کے کچھ اشعار یہاں ہیں، میں بتانے جا رہی ہوں، اسے ملاحظہ کریں۔ کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ یہاں پر انہوں نے خود اپنے آپ کو طنز کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو یہ ان کی شوخی و ظرافت اور طنز و مزاح کا ایک مثال تھی۔ مختصر یہ کہ مذکورہ تفصیلات سے غالب کی پہلو دار شخصیت پر روشنی تو پڑتی ہے مگر سیری نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمہ طور پر گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ایک مضمون کی۔ مگر یہاں طوالت بھی اختر از لامی ہے، لہٰذا غالب کا انداز بیان یا غالب کی عظمت اور ان کی شاعری کو اردو کے شعری سرمایہ میں ایک گراں قدر اضافہ سمجھتے ہوئے اس مضمون کو ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی باتوں کو اگر دیکھا جائے تو چند مضمون سے ہم ان کی اہمیت کو اور ان کے کارنامے کو ہم نہیں سمیٹ سکتے، لیکن چونکہ 12ویں کی جماعت کے لیے یہ موضوع تھا، تو جس طرح سے ہمارا امتحان میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو اسی حساب سے میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ آگے جاتی ہیں اور آگے پڑھتی ہیں تو اس کی اور بھی جانکاری آپ کو ملے گی، اور اس کے بارے میں آپ لوگ اور بھی اچھے سے تفصیل سے ہم لوگ جان پائیں گے۔ تو آج 12ویں کی جماعت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ شکریہ۔